متعلق کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے فیصلے کو مانا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کتاب تو ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر فرمایا ہدی للمتقین، بھئی کتاب تو ہے لیکن ہے کس چیز کے لیے؟ کیوں اس میں شک نہیں ہے؟ کیسی معتبر کتاب ہے؟ آگے فرمایا یہ کتاب جو ہے یہ شان والی کتاب جس میں کوئی شک نہیں شبہ نہیں کیا گیا، جس پر ایمان لانا واجب ضروری ہے، وہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا، کہ یہ طریقہ بتلاتی ہے یہ کتاب کہ بھائی اس راستے پر چلتا رہے تو اسی کے اندر کامیابی ہے، اگر تو اس راستے سے ہٹ جائے گا تو اپنی کامیابی سے ہٹ جائے گا۔ یہ کتاب یہ بتلاتی ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے، جنت کا راستہ بتلاتی ہے۔ اور اس کتاب کے ساتھ جو آدمی جڑ گیا، جو اس کتاب کے ساتھ جو آدمی مل گیا، جس آدمی نے اس کتاب کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کر لیا دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یہی قرآن مجید فرقان حمید جو ہے آخرت کے اندر اپنا بندے کے ساتھ بھی تعلق قائم کرے گا، اور رب ذوالجلال سے کہے گا یا باری تعالیٰ اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، آج میرا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، جب تک تو اس کو جنت کے اندر نہیں بھیجتا میں بھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس نے جو ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن کے ساتھ دوستی لگائی ہے، قرآن کے ساتھ بڑھائی ہے۔ اس کی ایک مثال میں دے دوں، ہماری دوستوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں اس نسبت سے کہ ہمارے ساتھ سکول پڑھتے ہیں، ہماری دوستی ہے، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم اکٹھے چلتے ہیں، ہماری دعوتوں کا معاملہ ہو تو اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب لڑائی ہو جائے پھر بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ دو دوست ہوں آپس کے اندر اور کھائیں پیئیں بھی اکٹھے، چلیں بھی اکٹھے، سیریں بھی کریں اکٹھے، لیکن جب کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی سے منہ ماری ہو جائے، یہ دونوں میں سے ایک کہہ دے اب تیرا معاملہ ہے میرا نہیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ بولو نہیں ہوتا نا، دونوں مل کے جو ہے وہ چاہے اکیلا ہو، چاہے وہ دو ہو، چاہے تین ہو، ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دونوں میں سے ہر ایک دوست جو ہے کہتا ہے کہ میرے دوست کو تکلیف نہ پہنچے، میں اس کا ساتھ دوں گا، مقابلہ کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں مار پڑ جائے گی، لیکن مقابلہ کرتے ہیں، اپنے دوست کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہماری دوستی کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے تعلق پر ہم جو ہے ہر جگہ اپنے دوست کا ساتھ دے دیتے ہیں، جس کے ساتھ ہم نے دنیاوی ایک سیر و تفریح کا، کھانے پینے کا ایک تعلق اور کلاس کے اندر اکٹھے بیٹھنے کا تعلق قائم کیا ہوا ہے، وہ ہمارا ساتھ ہر جگہ دے رہا ہے۔ اور یہ قرآن مجید جس کے ساتھ ہم دنیا کے اندر تعلق قائم کریں گے، بتاؤ کہ یہ قرآن ہمیں قبر کے اندر چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، اس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ دوستی لگائی ہے، اس نے جو ہے جو رب ذوالجلال نے میرے اندر احکامات کو لکھا تھا، اس نے ان احکامات
اس وقت تک کیے جب تک کہ جنت کے اندر نہ چلا جائے۔ یہ قرآن کی دوستی ہے۔ اور آگے یہ قرآن جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اور پرہیزگار کون ہے؟ آگے بھی ان کا ذکر کر دیا۔ یہ کن کی رہنمائی کرتا ہے؟ جو ہے ایمان والوں کا کام ہے۔ اور ایمان والوں کو پھر بتائیں گے کہ ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہیں۔ آگے بھی اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لے آئے، جو بن دیکھے رسول اللہ پر ایمان لے آئے، جو بن دیکھے جو ہے کتاب اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، وہ ایمان والے ہیں۔ اور دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز پڑھی، نماز کو ادا کیا جس طرح نماز کا حکم دیا گیا۔ اور پھر تیسری پھر کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والے وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں نے ان کو رزق جو دیا ہے اسی اپنے رزق میں سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، میری رضا کے لیے، میری راہ پر خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ کوئی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کا مال کسی غریب مسکین کو دے کر اس کا تعاون کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ صدقات کرتا ہے، جو ہے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، یہ بھی جو ہے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ دوسروں کو نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو کھلا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ جو آدمی کسی کو نہیں کھلا سکتا، کسی کو نہیں دے سکتا، اس آدمی کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں کو کھانا کھلائے، ان کی خدمت کرے، اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر وہ خرچ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو ہر نیکی کے اندر، ہر بات کے اندر جو ہے ہماری نیت یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو مال دیں گے تو اللہ کی رضا پر خرچ کر رہے ہیں، غریب کے ساتھ تعاون کریں گے تو اللہ کے راہ پر خرچ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم اللہ کی رضا کی نیت کریں دل کے اندر نہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی چیز خریدیں، یا باری تعالیٰ تو نے دیا ہے اور تیری ہی رضا کے لیے جو ہے میں اپنی اولاد کے لیے خرید رہا ہوں، اور جو ہے تیری رضا کے لیے میں انہی کے لیے صبح و شام محنت کر کے ان کو کھلاتا ہوں، آپ کو اس کے اندر بھی اجر ملے گا، صدقے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ایک اپنی اولاد کو کھلانے کا، اور دوسرا جو ہے آپ کو جو اجر ملے گا وہ اجر آپ کو جو ہے اللہ کی رضا کی جو آپ نے نیت کی ہے اس نیت کا ثواب۔ چاہے تم 1 روپیہ خرچ کرو، چاہے تم 10 روپیہ خرچ کرو، لیکن ہماری نیت یہی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور خرچ بھی کریں، اور یاد رکھ لو، یہ نہ سمجھو کہ حرام مال سے بھی آدمی خرچ کرے، حرام مال سے بھی زکوٰۃ نکالے تو جو ہے ثواب ملے گا، نہیں بھائی، ثواب جو ملے گا آپ کی محنت اور آپ کے پاکیزہ مال سے، جو مال آپ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو آپ کی محنت سے کمایا ہوا مال ہے، وہ خرچ کریں گے، وہ دیں گے، آپ اس پر اجر ملے گا۔ وہ مال جو آپ نے اپنے خون اور پسینے سے کمایا ہوا ہے، وہی مال اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو آپ کی اولاد کی تربیت
جیسے کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اسی طرح جتنی آپ اچھی تربیت کریں، ساتھ یہ حرامی اور جو ہے مال کھلانے کا کام کریں گے تو اس کا اثر ضرور پڑے گا اپنی بیٹے کی تربیت پر۔ کوشش کریں، یقین جانے یہ دنیا کا مال دنیا کے اندر ہی ہمیشہ رہے گا۔ آپ کچھ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، نہ میں ساتھ ہے، یہ سارا کا سارا یہی چھوڑ کر جانا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے اعمال جائیں گے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اعمال کے اندر ہی آ جائے گا کہ جو ہم نے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا، مسجد مدرسہ ان چیزوں کے بنانے میں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے بارے میں، جو ہے کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دینے کے بارے میں، کسی کو کوئی کتاب دینے کا دے کر جو ہے یہ اس طرح نیکی کر دی، کسی کو قرآن لے کر دے دیا، کسی کو کوئی تفسیر لے کر دے دی قرآن کی، اس طرح کی نیکی ہم کریں گے، یہ حساب ہم لے کر جائیں گے۔ اور یاد رکھ لینا یہ نیکیاں کوئی عام نیکی بھی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو قرآن لے کر دے دیا بس یہ ثواب مل گیا، یہاں تک نہیں ہے۔ کسی کو ہم نے حدیث کی کتاب لے کر دے دی، کسی کو ہم نے کوئی اسلام کی کتاب لے کر دے دی، صرف یہاں تک نہیں ہے کہ بھائی آدمی جو ہے اس کو خرید دیا تو ثواب مل گیا، بس نہیں، آپ نے خرید کر دی ثواب مل رہا ہے، تو جب یہ مطالعہ کرے گا ثواب ملتا رہے گا، جب کسی کو سنائے گا آپ ہی کو ثواب ملتا رہے گا، اور حتیٰ جا کے یہاں تک بھی نہیں، جب جیسے آپ کسی نے مجھے مثال کے طور پر ایک کتاب ہدیہ کر دیا، اس کو ثواب مل گیا ہدیہ کرنے پر، اور پھر میں اس کا مطالعہ کروں گا اور آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، تو جو آپ نے سنا اس کا بھی ثواب اسی کو ملے گا۔ اور پھر صرف یہاں تک بھی نہیں، جو آگے آپ لوگ سن رہے ہیں، سننے کے بعد آگے آپ کسی کو بتائیں گے بھائی آج ہم نے خطیب صاحب سے یہ سنا ہے، جمعے پر ہم نے بیان کرنے والے سے یہ سنا ہے، تو پھر وہ بھی آگے سن لے گا، وہ آگے بتلائے گا، یہ سارا کا سارا سوال اسی پیچھے رہے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ پیسے چلے جائیں گے، یہ چلے نہیں جائیں گے، یہ کم ہے، اتنے سے ہے، اور اس کا ثواب اتنا بڑا ہے، اگر اس کے ثواب کا جو ہے حساب لگایا جائے تو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے اجر کا، تو ہماری نظر کے اندر چھوٹی سی نیکی ہے۔ کئی نیکیوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی کام ہے، یہ ہماری نظروں میں ہے معمولی، یہ حالانکہ اس اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جتنی ہماری نیت مختلف جو ہے مخلص ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی یہ کام مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا ہی اجر بڑھتا جائے گا۔ اور اسی کے جو ہے اندر ایک بات میرے ذہن کے اندر آئی، میں 2-4 دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ اس کو بیان کروں گا۔ نفاق فی سبیل اللہ کے اندر ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، صدقے کا طریقہ کیا ہے۔ موٹی سا آپ کو پتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو بولے پتا نہ چلے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نیکی کر کے بھول جائیں۔ میں نے آپ کو یہ کتاب ہدیہ میں دی، بس اب میں نے کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرے دل کے اندر بات ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے دے کے دی ہے، اور بس اس کو میں یہی رکھتا ہوں، اور زندگی بھر اس کو جو ہے تانا بھی نہیں دیتا، اس سے وصول کرنے کی بھی جو ہے ریکویسٹ نہیں کرتا کہ میں نے تو یہ فلاں چیز دی تھی مجھے واپس دے۔
یہ ہے خرچ کرنا اللہ کی راہ کے اندر، یہ طریقہ ہے۔ بس دے دیا، بس ختم، کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا۔ اور جو آدمی 500,000 کسی کو دے دے اور پھر متمنی ہو کہ بھائی میں 500 اس کو دے رہا ہوں اور آئندہ کو میں اس سے 1500 یا 1000 دوں گا، بتاؤ یہ ہدیہ اور تعاون ہے؟ آپ کسی سے مانگے بھی نہ، وہ ویسے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہاں سے ایک میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور سے بیٹھو۔ یہ کوئی جو ہے نیکی ہے، یہ کوئی صدقہ بھی نہیں۔ یہ جو ہمارے نکاحوں پر نیودرا کی بیماری ہے، نیودرا سمجھتے ہیں سارے حضرات؟ سمجھتے ہیں؟ جو کھانا کھانے کے بعد ہوٹل والا لے کر بیٹھا ہوتا ہے فارغ کہ آپ کھانا کھا لیا ہے، اب 1500 2000 دے کر جاؤ۔ کیا یہ کیا دعوت ہے؟ اس کو دعوت کہتے ہیں؟ بھائی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تعاون کر رہے ہیں، یہ تعاون نہیں ہے۔ کہ کھانا کھانے کے بعد ہم کو تعاون یاد ہے، یہ کوئی تعاون نہیں ہے۔ اگر تم تعاون کرنا چاہتے ہو تو پھر شادی سے پہلے اس کو مال کی ضرورت ہے، تم اس وقت دو، اس وقت کیوں نہیں دیا؟ اگر کسی کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو، کوئی تعاون کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کہ یار اس نے بیٹے کی شادی کرنی، وہ پہلے دے گا۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، صدقے کی نیت سے دے رہا ہے، اس کا کام ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یا پھر جس طرح کوئی قرضہ مانگ لیتا ہے کہ بھائی بیٹے کی شادی کرنی ہے، اتنا قرضہ دے دو، یہ بھی نیکی ہے کیونکہ وہ خود مانگ رہا ہے۔ اور جو پہلے مانگتے دیتے نہیں، اور پھر جب شادی کے کھانا کھا لیتے پھر 1500 2000، اور پھر جب دوسروں کی شادی ہوتی ہے تو پھر ان کی شادی پر جاتے ہیں تو پھر 500 1000 بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ ایک قرضہ ہے، مفت کا قرضہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے، اور قرضے کی وقت جو ہے آدمی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم مفت کے اندر اپنے گلوں کے اندر قرضے کو ڈال رہے ہیں، اور اس میں سود بھی ہے۔ سود کیسے؟ ایک آدمی کا نکاح ہوا، جمیل صاحب کا جو ہے نکاح ہوا، سبحان اللہ، حال اور دے رہے ہیں انشاءاللہ، اسلام میں 4 شادیاں چل رہی ہیں۔ ہاں جی، جمیل صاحب کا نکاح ہوا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ اسلم صاحب ان کی نکاح پر گئے، ان کے جو ہے نکاح میں کھانا کھانے کے بعد 1000 روپے جمع کروا دیا، 1000 روپے جمع کروایا، اور جب پھر ان کی شادی پر آئیں گے، چاہے بیٹی کی ہو چاہے اپنی ہو، تو یہ پھر جب 1000 روپے دیں گے نا ان کو جمیل صاحب، تو یہ کہیں گے نہیں 500 اور دے دیں، یہی ہوتا ہے نا نکاح میں، یہ 500 اور اوپر جو ہے یہ سود ہے۔ کس چیز کا 500 اور اوپر جمع کرے؟ اگر تم لینے کا دینا کر رہے ہو تو پھر مفت کا قرضہ اپنے گردن میں ڈال رہے ہو۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی دوسری شادی آگے تک تو سیدھا رہے گا کہ تجھ کے قرضے کو اتار دو؟ بھائی اس طرح کی چیزوں سے بچتے رہیں، یہ چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ میں خود اپنے رشتہ داروں کے اندر اس چیز میں پڑا ہوا ہوں کہ اس کو بھرپور کوشش کر کے اس کو ختم کرو۔ اور آپ بھی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے کھانے کی، آپ نے شادی کی دعوت دی، میں آپ کے پاس آؤں کھانا کھاؤں، آپ کی دعوت میں نے قبول کر لی، بس اپنے گھر آ جاؤں، آپ کی خوشی میں شریک ہو گئے بس۔ اور آپ بھی میری دعوت پر آئیں، کھانا وغیرہ کھائیں، میری خوشی میں شریک ہو چلے۔ اور اگر آپ کی زیادہ دل چاہتا ہے، سلامی بھی ہے بیچ میں، تو آپ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، یار میرے دوست کی خوشی کا موقع ہے، جمیل صاحب کی شادی کا خوشی کا موقع ہے، تو میں ان کی مٹھی میں 1000 روپیہ دے دوں، بس آپ ان کو 1000 دے دیا تو بات ختم۔ خوشی
اب میرا واپسی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہے نیکی، یہ ہے نیکی۔ اگر میں اس سلامی کے اندر بھی سوال کرتا ہوں کہ مجھے واپس لینے کا متمنی ہوں، ارادہ رکھتا ہوں، پھر یہ قرض بن جائے گا، پھر ان چیز سلامی سے بھی بچا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے ہار، جو شادیوں پر پہنا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے سوال کیا کہ میں عالم بن جاؤں گا، تم مجھے ہار پہناؤ گے؟ ہاں پہنائیں گے، رشتہ داروں کی عادت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں تم یاد رکھ لینا، میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ نہ کہنا میں اس کو پہناؤں گا یہ مجھے پہنائے گا، میں نہیں دوں گا، یہ نہ امید رکھنا مجھ سے۔ میں کہتا ہم پہنائیں گے نہیں۔ میں نے کہا پھر تو یہ اچھی بات ہے، نہیں پہنائیں گے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے جو دل چاہے کریں، لیکن جب آپ کی کوئی خوشی ہوگی، میرا دل چاہے گا میں دوں گا، میرا دل چاہے گا میں نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا نیکی کرنی ہے تو اچھے انداز سے کرو، نیکی نہیں کرنی تو مجھے قرضے میں بھی مبتلا مت کرو۔ یہ ہم انتظار کرتے ہیں اگلی شادیوں کا، یار جس کی موت کا کیا پتہ ہے، ہم چلے جائیں تو کیا پتہ اولاد دیتی ہے کوئی اور دیتا ہے کہ نہیں۔ قبر کے اندر تم کیوں گروانے کو کیوں اپنے اوپر جو ہے خود ذمہ داری ڈالتے ہو؟ اپنے آپ کو ان چیزوں سے اور مفت کی ذمہ داریوں سے بچاؤ۔ آپ جو اس طرح کی جو ہے ذمہ داریاں مت ڈالو۔ شہادت جو ہے بہت بڑا رتبہ ہے، میدان جہاد کے اندر شہید ہو جانا، دین اسلام کے لیے شہید ہو جانا، کفار کے جو ہے مقابلے کے اندر لڑنا، یہ بڑا درجہ ہے، بڑی اعلیٰ نیکی ہے، لیکن باوجود اس کے جو آدمی مقروض ہو اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اور میرا نبی جو ہے سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ صحابہ کو کہتے تھے آپ پڑھ لیں جنازہ، لیکن میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، آپ پڑھیں۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک جو ہے کوئی آدمی یہ نہ کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیے، اس کا قرضہ میں دوں گا، اس کے قرضے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو بھائی وہاں قرضے میں اتنی بڑی ذمہ داری ہے، آخرت میں اتنی مشکل کھڑی ہے، ہم چار تختوں کے پیچھے اپنے جو ہے گردنوں کے اوپر قرضہ ڈالیں گے پہنچے گا، کتنے پیسوں کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو ہم خرچہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ جمیل صاحب کے نکاح پر گئے تو جمیل صاحب نے سارے پیسے اپنی طرف سے لگائے نا، پہلے 40 دے گے پکی، 50 دے گے پکی، انہوں نے اپنے پیسے لگائے، پہلے تو نہیں دیے، آپ نے تو بعد میں جا کے دیا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ بس یہ ہے کہ کچھ خرچے میں سے کم ہو گیا۔ اتنی بات ہے کہ آپ نے ان کی گردن کے اوپر قرضے کو ڈال دیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ بھائی اگر زیادہ دل چاہے تو مٹھی کے اندر دے دیں، جتنا دل کرے، چاہے لاکھ دے دیں، یہ آپ کو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ لیکن جو ہے اگر قرضہ دینا ہے تو پھر بتلا دیں کہ بھائی میں قرضہ دے رہا ہوں، میں وصول کروں گا۔ چپ چھپاتا قرضہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نیوترا، یہ ہار، یہ چپ چھپاتے جو ہے ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں چپ چھپاتا جو ہے یہ قرضہ ہے، یعنی کہ چھپکے سے کام کرنے والا ہے، چوروں کی طرح قرضے ڈالے۔ یہ عام جو ہے علاقوں کے اندر یہ رواج پڑ چکے ہیں، اور اتنی بڑی بری بات اس کے اندر یہ بھی اس نیوترے کی بیماری بہت بڑی ایک اور بھی ہے کہ جو آدمی نیوترا نہیں دیتا اس کو کھانے میں نہیں بیٹھنے دیتا۔ یہ حال کیسی شادی ہے بھائی، کیسی دعوت ہے بھائی؟ کیا تم نے اسی لیے بلایا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شادی پر ہوٹل چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی یہ شادی ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں آپ سے یہی کہوں گا، میری بھی الحمدللہ کوشش ہے، میں نے اعلان کہہ دیا ہے کہ بھائی میرا آج کے بعد کسی سے اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے، میں فری میں آؤں گا، فری میں جاؤں گا، یہ میرا اعلان ہے۔ اپنے
اپنے رشتہ داروں کو، اور میری مرضی ہوگی میں آپ کے بچے کو کچھ دوں کچھ نہ دوں، وہ میری مرضی، اس میں آپ مجھ سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی مرضی آپ میرے بچوں کو مجھے کچھ دیں یا نہ دیں، یہ آپ کی مرضی۔ اور اپنے گھروں میں یہ بھی بات سمجھا دیں کہ جو عورتیں کوئی آ جاتا ہے نا رشتہ دار پیسے دے دیتی ہے بچوں کو، یہ اچھی بات ہے۔ ساتھ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب وہ تمہارے گھر میں آئے یا تم ان کے گھر میں گئے تو تم نے ان کے بچوں کو پیسے نہ دیے نا، پھر لڑائی شروع، یہی عورتیں کرتی ہیں۔ تو اس چیز سے بھی منع کیا جائے۔ جب یہ دونوں آپس میں آ جائیں تو سمجھو یہ قرضہ ہے، تو یاد رکھ لو، 1 لاکھوں کا قرضہ بھاڑ میں جائے، 1 روپے کا قرضہ بھی گردن کے اوپر بھاری ہے۔ یقین جانو میرے اوپر صرف 10 روپے بھی ہو کسی کے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار میں کیسے اور کب بتا سکتا ہوں، بھول جائے تو پھر کیا بنے گا۔ قرضے سے بچے، اگر مجبوراً ضرورت پڑے تو قرآن کے فیصلہ اس کو لکھو، تحریر کرو، انشاءاللہ اس کے متعلق کسی جمعے پر مکمل بحث ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔